السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک حقیقت واضح کرنے والے ہیں۔ اکثر لوگ جس کے بارے میں غلط باتیں بتاتے ہیں اور غلط باتیں ہم سمجھتے بھی ہیں۔ غلط کیا، جب تک ہم کو صحیح معلوم نہیں ہوتا، لوگ جیسا بیان کرتے ہیں ہم اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ جب حقیقت واضح ہو جاتی ہے، جب اصلیت معلوم ہو جاتی ہے، تو ہم لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ ہاں اصلیت یہ تھی اور اس سے قبل جو بیان کیا جا رہا تھا وہ غلط بات تھی۔ تو ایسے ہی ایک بات جو مسجد اقصی اور قبہ صخرہ کے متعلق آج ہم کچھ باتیں معلوم کریں گے۔ اکثر لوگ قبہ صخرہ ہی کو دیکھ کر کیا سمجھتے ہیں، وہی مسجد اقصی ہے۔ جب بھی آپ فوٹو میں دیکھیں گے یا کسی سے سنیں گے بھی، تو اکثر لوگ یعنی وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، نہیں جانتے ہیں، وہ لوگ یہی کہیں گے ہاں یہی مسجد اقصی ہے، حالانکہ وہ بات صحیح نہیں ہے۔ مسجد اقصی قبلہ اول اور ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کی طرف سفر کر کے جانا جائز قرار دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جیسا کہ نسائی میں ایک روایت موجود ہے، حدیث نمبر 690/3، اور اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ پہلے سے موجود تھی، سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی تھی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیحین میں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ۔ تو میں نے کہا اس کے بعد کون سی بنائی گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ تو میں نے سوال کیا کیا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3360/6، صحیح مسلم 520 حدیث نمبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں، معراج کے وقت رات کے ایک حصے میں بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، اور اس مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور قبہ صخرہ یہ دراصل خلیفہ عبد الملک بن مروان اس قبہ کو 70/2 ہجری میں بنوائے تھے۔ فلسطینی انسائکلوپیڈیا میں یوں موجود ہے کہ مسجد اقصی کا نام کا اطلاق پورے حرم قدس پر ہوتا ہے، جس میں سب عمارتیں، جن میں اہم ترین قبہ صخرہ جسے عبد الملک بن مروان نے 70/2 ہجری میں بنوایا تھا، جو کہ اسلامی آثار میں شامل ہوتا ہے، اور آج یہ نام حرم کے جنوبی جانب والی بڑی مسجد پر بولا جاتا ہے۔ اور اسی انسائکلوپیڈیا میں یوں موجود ہے کہ مسجد اقصی کے صحن کے وسط اور قدس شہر کے جنوب مشرق جانب یہ قبہ بنایا گیا ہے، جو کہ ایک وسیع و عریض اور مستطیل شکل کا صحن، جس کی مساحت شمال سے جنوب کی جانب تقریباً 480 میٹر اور مشرق سے مغرب 300 میٹر بنتی ہے، اور یہ پرانے القدس شہر سے تقریباً 5 گنا زیادہ ہے۔ تو وہ مسجد جو نماز کی جگہ ہے وہ قبہ صخرہ نہیں
لیکن آج کل قبہ کی تصاویر منتشر ہونے کی بنا پر اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ فی الواقع ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد تو بڑے صحن کے جنوبی حصہ واقع ہے اور قبہ صحن کے وسط میں ایک اونچی جگہ پر موجود ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض لوگ اس مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ جس کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا اقصی کا نام دینے لگے ہیں۔ اس جگہ میں جسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تعمیر کیا تھا، نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اس لیے کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت اونچی جگہ یعنی قبہ صخرہ جو ہے اس پر زیادہ گندگی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی اس طرف نماز پڑھتے تھے تو اس کے مقابلے میں عیسائی اس جگہ کی توہین کرتے رہے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گندگی کو صاف کرنے کا حکم صادر فرمایا اور کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، تیرے خیال میں یعنی آپ کے خیال میں ہمیں مسلمانوں کے لیے مسجد کہاں بنانی چاہیے؟ تو کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس اونچی جگہ کے پیچھے جو قبہ ہے اس کے پیچھے ہم اگر مسجد بنائیں تو وہ بہتر ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے یہودی ماں کے بیٹے، آپ میں ابھی تک یہودیت کی ملاوٹ ہے، بلکہ میں تو اس کے آگے بناؤں گا، یعنی قبہ صخرہ جو ہے اس کے آگے میں مسجد کو بناؤں گا، اس لیے کہ ہماری مساجد آگے ہوتی ہیں۔ دیکھیے آپ الرسائل الکبریٰ شیخ الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 پر 1۔ تو یہی وجہ ہے کہ ائمہ کرام جب بھی مسجد اقصی بیت المقدس میں داخل ہو کر نماز پڑھتے تو اسی جگہ پر پڑھتے تھے جسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کیا، اور اس اونچی جگہ کے پاس یعنی قبہ صخرہ کے پاس نہ تو عمر اور نہ ہی کسی صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی نے نماز نہیں پڑھی، اور نہ ہی خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ قبہ بنایا گیا، بلکہ یہ جگہ عمر، عثمان، علی اور معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور یزید اور مروان کے دور حکومت میں یہ جگہ بالکل کھلی جگہ تھی، یعنی کوئی چیز کوئی گنبد وغیرہ نہیں بنایا گیا تھا، اور نہ ہی صحابہ کرام اور تابعین اعظام میں کسی نے اس قبہ کی تعظیم کی، اس لیے کہ یہ قبلہ منسوخ ہو چکا ہے، اس کی تعظیم تو صرف یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم مسلمان اس کی تعظیم نہیں کرتے، بلکہ ہم اسے وہ تعظیم دیتے ہیں جو ہمارے دین میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے کہ جس طرح ہر مسجد کو ہم تعظیم کرتے ہیں اسی طرح وہاں بھی ہم مسجد کے لحاظ سے تعظیم کریں گے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے جب کعب رضی اللہ عنہ کی بات کا انکار کیا اور انہیں اسے یہودی ماں کے بیٹے کہا تو یہ اس لیے تھا کہ کعب رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل یہودی علماء میں سے تھے۔ جب انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو اس اونچی جگہ کے پیچھے مسجد بنانے کا مشورہ دیا تو اس میں اس چٹان کی تعظیم ہوتی کہ مسلمان نماز میں اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے، اور اس چٹان کی تعظیم تو یہودیوں کے دین میں ہے نہ کہ مسلمانوں کے دین اسلام میں۔ مسلمانوں کا قبے کو ہی مسجد اقصی سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تصویروں میں اسے اچھی عمارت و ہیئت میں دیکھا ہے، تو یہ اس غلطی کو ختم نہیں کر سکتا جو قبہ اور مسجد اقصی کے درمیان تمیز میں پیدا ہو چکی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہودی سازش ہو کہ ان کا جو ہے یہ کرنا ہو کہ ان کے پاس اس قبے کی تعظیم کی جانے لگے، مسلمان اس قبے کی تعظیم کرنے لگے اور وہ اس کی جانب ہی متوجہ ہو جائیں، یا پھر یہ کہ اس قبے کا اظہار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ مسجد اقصی کو ختم کر کے ہیکل سلیمانی قائم ہو سکے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ مسلمان یہ گمان کرنے لگے کہ یہ قبہ صخرہ ہی مسجد اقصی ہے، اور اگر یہودی اصلی مسجد اقصی کو منہدم کرنے لگیں اور اس وقت اگر مسلمان شور و غوغا کریں گے تو ان کو یہ کہا جا سکے کہ دیکھیں مسجد
مسجد اقصیٰ تو اپنی حالت پر قائم ہے، اور اس کی دلیل میں وہ تصویر پیش کریں تو اس طرح وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے غیظ و غضب اور تنقید سے بھی بچ جائیں گے۔ خیر، یہ مقصد ہے ان کا کہ مسجد اقصیٰ کو وہ جو بتاتے ہیں تصویروں میں، تو وہ مکمل مسجد کو نہیں بتاتے بلکہ صرف قبہ صخرہ کو بتاتے ہیں۔ گنبد کے بارے میں بعض باتیں مشہور ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات مشہور ہے کہ وہ گنبد جو ہے ایک دم ہوا میں معلق ہے۔ تو کیا حقیقت میں وہ ہوا میں معلق ہے؟ کیا وہ زمین سے ٹچ نہیں ہے؟ تو یہ غلط بات ہے، لوگ ایسا بتاتے ہیں، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ بیت المقدس کی چٹان ہوا میں معلق نہیں بلکہ اس کی ایک جانب پہاڑ کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔